السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ: غیر مستند ادویہ کا کاروبار ہر اعتبار سے سنگین جرم ہے۔ پروفیسر شاہد رسول کی اچانک موت کا ایک اور نیا رخ۔ سندھ امپلائیز الائنس مطالبات کے لیے حکومت سندھ کے رحم و کرم پر سول اسپتال حیدرآباد کے ایم ایس کے تبادلے کے بعد مزید تبادلے کب ہوں گے؟ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا، وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا، ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے رہنمائی بھی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، غیر مستند ادویہ کا کاروبار ہر اعتبار سے سنگین جرم ہے۔ مریضوں کی بیماری اور انسانوں کی صحت کے تحفظ کے لیے اس پر گرفت لازمی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ قومی دواسازی کے ادارے بحران میں ہیں اور دواؤں کا قانونی کاروبار مشکل میں ہے۔ ادویہ کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث لوگ موج میلے میں ہیں۔ گزشتہ دنوں شاید اسی پس منظر میں پاکستان کی 5 بین الاقوامی دواسازی کے ادارے فائزر، بائر، سنوفی، نوارٹس اور ICI نے پاکستان میڈیسن مارکیٹ سے اپنا کاروبار ختم کر کے چلی گئی ہیں، جبکہ سن 2000 تک پاکستان میں 38 بین الاقوامی دواساز ادارے پاکستان میں اپنا کاروبار کر رہے تھے۔ واضح رہے، پاکستان میں کئی ایسی دوائیں ہیں جن کا تعلق انسانی جان اور صحت سے براہ راست ہے۔ ان میں بایولوجیکل میڈیسن، انسولین اور ویکسین، بے ہوشی وغیرہ کی دوائیں شامل ہیں۔ یہ دوائیں انسانی جسم پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے طبی ماہرین کے مطابق ان دواؤں کا معیار سب سے زیادہ اہم ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ان حساس ادویہ کے معیار پر سمجھوتہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ میں یہاں ضمناً بتاتا چلوں کہ غیر معیاری ادویہ کی بڑی مارکیٹ حکومت کے سرکاری ہسپتال اور صحت کے ادارے ہیں، اور سندھ میں سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی میں یہ دھندا پروفیسر امجد سراج میمن کے چیئرمین بننے کے بعد سے بہت عروج پر بتایا جاتا ہے۔ بین الاقوامی دواساز ادارے جو کئی دہائیوں سے پاکستان میں اعلیٰ معیار کی دواؤں کی فراہمی کے ذریعے انسانی صحت اور جان کو تحفظ فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہے تھے، اب یہاں سے اپنا آپریشن سمیٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے، قیمت کی دوڑ میں اعلیٰ معیار کو نظر انداز کرنا ہے۔ اس حساس موضوع پر یعنی بایولوجیکل میڈیسن سے بے ہوشی کی دوائی تک کیا سنجیدہ خطرات ہیں، انشاءاللہ اس موضوع پر کل میں مزید آپ سے اپنا نقطہ نظر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ناظرین کرام، جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر شاہد رسول کی اچانک پراسرار موت جہاں مسلسل طبی اور سرکاری طبی حلقوں میں زیر بحث اور طبی ماہرین میں اضطراب کا باعث بنی ہوئی ہے، وہاں صورتحال کچھ یوں ہے: میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے۔ پروفیسر شاہد رسول کی اچانک موت کا ایک یہ رخ بھی سامنے آیا ہے کہ جب پروفیسر شاہد رسول شعیب بقائی کے یہاں موجود تھے تو شعیب بقائی لاہور میں موجود تھے۔ ان کے قریبی حلقہ احباب کے مطابق تو پھر وہ کون لوگ تھے جو شاہد رسول کے ساتھ اس وقت ان کے ہمراہ وہاں موجود تھے، اور اس ملاقات کا پس منظر کیا تھا؟ جبکہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ شعیب بقائی کو جب پروفیسر شاہد رسول کی طبیعت کی خرابی کا پتہ چلا
تو نہ صرف انہوں نے پروفیسر شاہد رسول سے فون پر بات کی اور کسی قریبی فلائٹ کے ذریعے وہ کراچی بھی پہنچ گئے، جبکہ دوسری جانب محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا عالم یہ ہے کہ وفاق کے اس تاریخی تدریسی اسپتال جو بابا قوم کے نام سے منسوب ہے، 14 نومبر 2025 کو پروفیسر شاہد رسول انتقال کر گئے۔ آج 18 نومبر 2025 تک یہ ہسپتال بغیر کسی انتظامی سربراہ کے چل رہا ہے، نہ تو اس کا کسی کو اضافی چارج دیا گیا ہے، جبکہ یہ وہ اہم اسامی ہے جسے قانون کے مطابق 1 منٹ بھی خالی نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ایک بار پھر ڈاکٹر کوثر عباس اور ڈاکٹر عبید اللہ شیخ زر کے زور پر اور اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے مالی کرپشن جسے بڑی مشکل سے قابو کیا جا سکا ہے، اسی دور کو واپس لوٹانے کے لیے سرگرم عمل بتائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، حکومت سندھ کے لاکھوں ملازمین کے ساتھ وہی ہوا جس خدشے کا اظہار سندھ امپلائیز الائنس کے مختلف حلقوں کی جانب سے کیا جا رہا تھا، لیکن الائنس کے سربراہ حاجی اشرف خاصخیلی نے نامعلوم وجوہ کی بنا پر کھلی مشاورت کے بجائے محدود مشاورت کے تحت دھرنا ملتوی کر کے معینہ مدت کے حکومت سندھ کی مذاکراتی کمیٹی سے جو اجلاس شروع کیے، تو اجلاس پہ اجلاس کے بعد اب اجلاس کے التوا اور کمیٹی پہ کمیٹی کے لالی پاپ نے ثابت کر دیا کہ بلاول نے ابو کو بچانے کے لیے جس طرح سے نانا جان کے متفقہ 1973 کے دستور کو دفن کرنے میں دیر نہیں کی، اسی طرح انہوں نے کماؤ پوت وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کو سرخرو اور سرکاری ملازمین کو در بدر کرنے کا کام کر دکھایا ہے، جبکہ مختلف سندھ کے محکموں کی تنظیموں کی جانب سے اشرف خاصخیلی پر حقوق پر سودا کرنے کے الزامات بھی کھلے چھپے طور پر لگائے جا رہے ہیں۔ سول اسپتال حیدرآباد کے MS کے تبادلے کی خبر LDN نے بریک کی۔ اب مزید کن اسپتالوں کے انتظامی سربراہان کو بچانے یا پکڑوانے کے لیے کس وقت ہٹوایا جائے گا، اس وقت کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔